ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کی بنانے والے کی طرف دھیان جاتا ہے، جس سے بنانے والے کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم معاشرے میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہنرمند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب عہدوں اور ہنرمندوں کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے، اور اس ہستی کو استاد کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام استاد ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پیاری لاریب کتاب قرآن مجید میں پیغمبر انسانیت، معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورۃ حجرات: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ استاد کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا صریحاً ناشائستگی ہے۔ استاد ہی وہ واحد شخص ہے جو اپنے سے نیچے والے کو اوپر پہنچاتا ہے اور پھر اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ استاد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد آسمان کی بلندیوں کو چھوئے۔ جو استاد اپنے شاگرد کو محنت کر کے کسی حقیقی مقام پر پہنچاتا ہے، وہی استاد عزت و مقام حاصل کرتا ہے۔ شاگرد بڑا انسان بن کر جب اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہی بات استاد کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ امریکہ میں 3 قسم کے لوگوں کو VIP اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 معذور، نمبر 2 سائنسدان، نمبر 3 استاد۔ فرانس کی عدالتوں میں استاد یا سکالر کے سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ جاپان میں پولیس کو استاد کی گرفتاری کے لیے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے۔ کوریا میں کوئی بھی ٹیچر اسکالر اپنا کارڈ دکھا کر ان سہولتوں سے لطف اٹھاتا ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں صرف وزیر، MPA، MNA کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ اہل علم کی ناقدری ہے۔ کاش کہ ہم بھی استاد کا احترام کرنے والے بنیں۔ میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ استاد کو بھی اچھی فیسلٹیز مہیا کی جائیں تاکہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔